الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر سیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذالکم اللہ ربکم الحق۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ہم اپنا ایک بنیادی سبق دہرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اصل تعلق کیا ہے۔ قرآن مجید اس بات کی ایک سے زائد مرتبہ گواہی دیتا ہے کہ مکے کے کافر قریش توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللہ، اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ بھلا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان جمع میں اور زمین واحد میں، السماوات والارض، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے، ہیونز اینڈ دی ارتھ۔ بتاؤ بھلا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ بلکہ یہ تو سورہ یونس میں فرمایا، سورۃ عنکبوت کے آخری رکوعوں میں فرمایا گیا کہ ان سے پوچھو کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ یہ بارشیں کون برساتا ہے، تو کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 31 جو میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی ہے، اس میں تو حد ہو گئی کہ قریش کیا کچھ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، تمہارا پرووائڈر کون ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا یہ پوچھو کہ تمہاری آنکھیں اور کان بتاؤ بھلا کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے؟ سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ باقی رہ کیا گیا؟ خالق بھی وہی، بارشوں کا برسانے والا بھی وہی، پرووائڈر بھی وہی، ہماری آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرنے والا بھی وہی، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی، اس کائنات کو پلان کرنے والا، سارے معاملات کو بھی وہی، تو باقی کیا رہ گیا؟ تو فرمایا گیا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اگر ساری اتھارٹی اس کی ہے تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآنی تعارف کروایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جس حیثیت کو متعارف کروایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ کیا ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ تو پھر سن لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، حقیقی آقا ہے۔ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اور صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جاتا ہے، بولا جائے گا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، دو گاڈ ہے نا انگریزی میں، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے جس کا پلورل بھی ہے، جمع بھی ہے اس کی، اور اس کا فیمینن، اس کا مؤنث بھی ہے، گاڈس اینڈ گاڈیسز، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ جبکہ کیپٹل جی والے گاڈ کے ساتھ نہ کبھی اے لگ سکتا ہے، نہ دی لگ سکتا ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مؤنث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں لفظ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ جبکہ الہن نکرہ ہے نا، کامن ناؤن ہے، اس کی جمع بھی ہے آلہتن، اور اس کی مؤنث بھی ہے لاتن۔ لیکن اس کے مقابلے میں لفظ رب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے، قرآن مجید میں لفظ رب 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا مالکوں کے لیے، آقاؤں کے لیے۔ اگر آپ نے عربی زبان میں یہ بات بیان کرنی ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، اس کے غلام تھے نا، حضرت ابوبکر نے منہ مانگے دام دے کر خریدا تھا اور آزاد کر دیا تھا، تو یہ آپ نے کہنا ہو کہ حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف تھا، تو آپ کے پاس رب کے سوا اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کانا امیہ رب بلال۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، ان کا مالک تھا، ان کا رب تھا۔ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کے سامنے ایک پورا چیپٹر کھل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آغاز سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی آپ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد سمجھتے تھے، the only one worthy of worship، الہ واحد۔ لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، چھوٹی سی بستی تھی، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے کیریکٹر سے، اس کی حرکات سے، اس کی عادات سے واقف تھے۔ اگر ان کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور چیٹنگ نہیں کرتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، تو کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ اس کے باوجود جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون سا خاندان نصب کرے گا حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں۔ اگلی صبح کو سب سے پہلے تشریف لانے والے عبداللہ کے بیٹے محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج ایک دیانتدار اور سچا شخص ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، سب کو پتا ہوگا، لیکن یہ کوئی ایسا کنسرن نہیں تھا۔ اب اچانک کیا ہو گیا؟ جب آپ نے اسی بات کا اعلان کر دیا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، تو سب کو تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ قرآن مجید نے اپنی پہلی ہی آیت میں ان کے نیچے سے وہ جو رب ہونے والی کرسی تھی وہ چھین لی، کھینچ لی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا وہ جانتے تھے، اللہ ہی کو مانتے تھے، تو گویا وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا آقا بھی ہے۔ اب سوچیں گے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟
آقا وہ ہوتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے جس کو اس پر پورا اختیار ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک قطعہ زمین ہے، پیس آف لینڈ ہے، تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے بیچ دیں، کسی اور کو اس کا مالک بنا دیں۔ آپ کا فیصلہ ہے، آپ چاہیں تو اس پہ گھاس لگا دیں، چاہیں تو کوئی باغ لگا دیں، چاہے تو کوئی فصل اگا لیں، چاہے اس پر کوئی فٹ بال گراؤنڈ بنا لیں، ٹینس کورٹ بنا لیں، یا آپ فیصلہ کریں کہ یہاں پر کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے۔ یہ سب فیصلے مالک کے ہیں۔ پھر بلڈنگ بنانی ہے تو اس کا نقشہ کسی آرکیٹیکٹ سے بنوانا ہے یا اپنے ہی ذہن سے بتانا ہے کہ یہاں کمرہ بنا دو، یہاں یہ کر دو، یہاں یہ کر دو، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے۔ اور کسی ٹھیکیدار کو ہائر کرنا ہے یا مستری سے دیہڑی پر کام کروانا ہے، یہ بھی سب آپ ہی کے فیصلے ہیں۔ لیکن جب بلڈنگ تیار ہو جائے اور ٹھیکیدار یا مستری کو پیمنٹ ہو جائے تو اب ان دونوں کا اس بلڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب جب چاہیں اس میں الٹریشن کر دیں، جب چاہیں آپ اس کو ڈیمولش کر کے کوئی نئی چیز وہاں پر بنا دیں، یہ سب اختیارات جو ہیں وہ مالک کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً خالق بھی ہے اور مالک بھی، لیکن خالق ہونے کے اعتبار پر وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ڈکٹیٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم سب کو معلوم ہیں۔ اکثر قرآن مجید کے شروع میں وہ ٹائٹل کے اندر وہ نام جو ہیں وہ آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں، جیسے دیکھیے یہ نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 950 مرتبہ رب کا لفظ آیا ہے، لیکن لفظ رب اللہ کے ناموں میں شامل نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الودود الغفور الخالق المالک، یہ سب اس کے نام ہیں، لیکن رب ان میں شامل نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو امبریلا حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ مالک ہے۔ مالک ہے تو اسی لیے خالق ہے، مالک ہے تو اسی لیے الہ ہے، وردی آف ورشپ ہے، مالک ہے تو پرووائڈر ہے، رازق ہے، مالک ہے تو رحم کرتا ہے، مالک ہے تو معاف کرتا ہے، مالک ہے تو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس امبریلا حیثیت کے تحت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے، وہ ہماری ٹیک کیئر بھی کرتا ہے، وہ ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، وہ ہمیں سزا بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اس کی مرضی ہے نا۔ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں پہلی آیت بڑی زبردست ہے، عام طور پر اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، ہم بھی اسی کائنات میں ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا کے دل میں رکھو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر حساب لینے کے بعد اختیار مطلق تو اسی کا ہے نا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ ظلم کسی پر نہیں ہوگا، کسی کو انڈیولی پنش نہیں کیا جائے گا، کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن مجرم میں سے جس کو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے عدل کے ساتھ سزا دے دے۔ اسی پر وہ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کا وہ بڑے خوبصورت وہ دعا ہے ان کی کہ ربا معاف کریں، بس معاف کریں، عدل کریں نہ انصاف کریں، اس لیے کہ عدل ہوا تو پھر تو ہم سب مجرم ٹھہریں گے۔ جرم تو ہم نے کیے ہیں، گناہ تو ہم نے کیے ہیں، نافرمانیاں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا، معاف کر دے گا تو بخشے جائیں گے، لیکن اگر حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سزا کے مستحق ہو تو پھر ہمیں کوئی اس کی سزا سے بھی نہیں بچا سکے۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سب سے سپریم حیثیت یہ ہے کہ وہ مالک ہے، اور اس نے فیصلہ کیا اس کائنات کو بنانے کا، تو کائنات بنا دی اس نے فیصلہ کیا انسان کو تخلیق کرنے کا، انسان بنا دیا۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو اپنا نبی بنایا اپنے فیصلے سے، اور کسی کو عام انسان بنایا۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کی پیدائش کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہم۔ ہمارے ایک مالک نے فیصلہ کیا کہ میں، آپ ہم سب وجود میں آئیں، اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوں، ہم پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا ہمیں، جس کو چاہا گورا بنایا، جس کو چاہا گندمی بنایا، جس کو چاہا سانولا بنایا، اور جس کو چاہا کالا بنایا۔ ہم کتنی خواہش رکھتے ہوں کہ کاش بھی ہم بھی گورے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ہینڈسم ہوتے، خوبصورت ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ہمیں پیدا کیا، جس کو چاہا ہینڈسم بنایا، جس کو چاہا میڈیوکر بنایا، اور جس کو چاہا بدصورت پیدا کیا، جسے چاہا ٹھنگنا پیدا کیا، جس کو چاہا درمیانہ قد دیا، جس کو چاہا دراز قد بنایا۔ یہ سب اس کے اختیارات ہیں، وہ مالک ہے۔ تو خالق اور مالک، اس کا فرق آپ پر واضح ہو گیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ الہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اس کے رب ہونے کے تحت۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ worthy of worship، عبادت کے لائق، معبود۔ معبود بھی کیوں ہے؟ ہمیں اس کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان اوقات میں تم میری عبادت کیا کرو، دن میں 5 وقت آ کر میرے سامنے حاضری لگوایا کرو کہ تم میرے بندے ہو۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ حاضری ہے نا، بنیادی طور پر۔ ورنہ اگر نماز کے گہرائی میں اترا جائے تو ہماری کیا نماز ہے؟ میں اپنی بات بتاؤں تو آج تک میں نے کبھی سورہ فاتحہ بھی بغیر اٹینشن لوز کیے نہیں پڑھی، چھوٹی سی سورت۔ آیت الکرسی کبھی نہیں پڑھی، درمیان میں اٹینشن لوز کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ نماز میں میری حاضری لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ نماز کا بنیادی مقصد حاضری ہے کہ مالک تو نے بلایا، یس سر لبیک، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم 5 وقت حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں، پورے رمضان کے مہینے میں اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک نہ کچھ کھائیں نہ پئیں، اور نہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں۔ یعنی حلال کھانے کی بھی اجازت نہیں، بیوی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ مالک ہے، اجازت بھی اسی نے دی تھی، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت بھی اسی نے دی تھی، اور جب چاہے وہ سسپینڈ کر دے کہ نہیں آج نہیں کرنا، اس مہینے میں نہیں کرنا۔ مالک ہے نا۔ تو عبادت ایک جزوی مفہوم ہے، ایک جزوی کی کام ہے، جبکہ بندگی اور غلامی یہ کانسٹنٹ ہے، کنسسٹنٹ ایک چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اردو گرامر تو بہرحال تھوڑی بہت سب نے پڑھی ہوگی۔ فعل کی تعریف میں ایک لفظ آتا تھا کہ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ یہ ہونا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ جب کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی کنکلوژن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ورشپ آف پریئر شروع ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورشپ آف پریئر کنکلوڈ ہو گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو روزے کی عبادت شروع ہو گئی، اور مغرب کی اذان ہوئی تو روزے کی عبادت ختم ہو گئی۔ آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھا حرم سے تو حج کی عبادت شروع ہو گئی، اور 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کے آپ فارغ ہوئے تو حج کی عبادت ختم ہو گئی۔ لیکن بندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ ہم پیدا بھی غلام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور جب مریں گے تو بھی غلام ہوں گے۔ عربی ایک مشہور ڈکشنری ہے عربی کی، المنجد،
اس میں عبد کے معنی یہ لکھے ہیں جدی پشتی غلام ہونا. عبودہ یعبدو باب کاروما سے جدی عبدن جدی پشتی غلام ہونا. کیا مطلب؟ ہوا مائی، میں غلام ہوں اللہ کا. جدی پشتی کا کیا مطلب ہے؟ میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا مرحوم، میرے پردادا مرحوم، یہاں تک کہ میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی، ان کا سٹیٹس کیا تھا؟ وہ اللہ کے غلام تھے. یہ ہے وٹ آئی ایم. ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو چودھری بنا کے پھرتے رہیں، مونچھوں کو تائے دیں، پگڑی اونچی کریں، ٹوپی اونچی کریں، ہیل اونچی پہنیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. ہمیں سے ہر شخص خود بھی غلام ہے، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، سب کے سب کون تھے؟ اللہ کے غلام تھے. تو یہ ہے میری حیثیت. آکڑ کیڑی گل دی ہے؟ آکڑ ہے نا بڑی ہم میں، ہم بڑا کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہیں کیا؟ جسٹ اے سلیو، جسٹ ایک غلام. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، البتہ یہ عزت کی بات ہے. یعنی کوئی شخص کسی انسان کا غلام ہے، یہ تو بڑی انسلٹ کی اور توہین کی اور بڑی چھوٹی بات ہے کہ غلام ہے. لیکن اللہ کی غلامی کیا ہے؟ یہ عظمت کی بات ہے. علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. یعنی تکبر اور عاجزی ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی غلامی کو بھی ایک عزت کا جسچر دیا ہے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. ہے وہ بندہ، لیکن اللہ کی بندگی پر وہ ناز کر سکتا ہے، اللہ کی بندگی پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ملوں کے اندر جو مل مالکان ہیں، ایک آدھ بندہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ ہے. جی ایم صاحب بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ بڑا چوڑا ہو کر مل میں چلتا ہے کہ میں میاں صاحب کا بندہ ہوں، مل کے مالک کا بندہ ہوں. جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں، اس پوری کائنات کا مالک کا بندہ ہوں، تو اس کے سامنے تو جتنا ہو سکے گا میں جھکوں گا، لیکن اللہ کے سوا میں کسی اور کے سامنے جھکنے کا سوچوں گا بھی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ جی ایم بھی ڈرتا ہے ان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور ہمارا حال اب یہی ہے کہ چونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لہذا ہر چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ حیران ہو رہے کہ میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ غور کیجئے گا کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں گا جہاں آپ میں سے کوئی رہتا ہے اور مجھے پتا ہو کہ آپ وہاں رہتے ہیں، تو میں ذرا کانشیس ہو کر چلوں گا وہاں پر. اپنی نظر کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی حرکات کو بھی واچ کروں گا کہ آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ کیا کہیں گے. اس کا مطلب کیا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. اور وہ جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں میرا سب کچھ ہے، میری جان بھی اس کے ہاتھ میں، میرا ایک ایک سانس بھی اس کی اجازت سے چلتا ہے، میرا ایک ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ بھی اسی کی اجازت سے بہتا ہے، میرا جگر بھی اس کی اجازت سے کام کرتا ہے، میرے گردے بھی اس کی اجازت سے کام کرتے ہیں، میرا دل بھی اس کی اجازت سے دھڑکتا ہے. اس سے میں نہیں ڈرتا. تشویش کی بات ہے، حالانکہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے وہ مہربان بھی ہے، پوچھنے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، وردی آف ورشپ بھی ہے، لیکن اس کی ایک سب سے سپریم حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بغیر زبان سے کہے ہوئے دل میں اللہ کو یوں بھی ذرا یاد کیجیے گا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. پھر کہیں میں تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، اکیلا تو ہی مالک ہے. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور وہ غلطی سے اس کو بندہ اور اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی پیار آتا ہے، اور وہ پیار آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ذرا کنورسیشن کریں، ربی انی عبدک، ربی انی عبدک، ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، میرا سب کچھ تیرا ہے، میرا جسم، میری جان، میری حرکات سکنات، میرا سانس، سب کچھ تیرا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ تو شاید آپ نے کبھی زندگی میں اتنا انجوائے نہیں کیا ہوگا جتنا آپ اس مومنٹ کو انجوائے کریں گے کہ آپ نے اپنے رب سے گفتگو کی اور اس کو یقین دلایا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تمہیں اپنا مالک مانتا ہوں اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑا خوبصورت شعر یاد آیا میاں محمد بخش صاحب کا رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں بھی کواں تیرا تے او بھی کبے تیرا، ربا تیرا کچھ نہیں جانتا، تو ہی کہہ دے میرا۔ یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، میں بھی کہتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، آپ سب بھی کہتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی تو بھی مجھے اون کر لے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ آپ تصور کیجئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ او میرا بندہ آ گیا۔ سچ پوچھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یوں کر کے پکار لے تو میرے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ کائنات کے رب نے مجھے اپنا کہہ دیا، اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اون کرے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو شاید ہمیں اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو بڑی زبردست ایک یہ کیفیت ہے، اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اون کرے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہم دل ہی دل میں اس کو پکاریں کہ اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ یہ جو غلام کا لفظ ہے، انگریزی میں غلام کی جو انگریزی ہے وہ سلیو ہے، بڑی سیدھی سیدھی۔ قرآن مجید کے انگریزی تراجم کے اندر جو سب سے پہلا انگریزی ترجمہ ہے، قرآن مجید کے عربی ٹیکسٹ کے قریب ترین بھی ہے میرے تجزیے کے مطابق، اور درست بھی ہے، وہ مرمیڈو پکتھال صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہ ایک برطانیہ کے رہنے والے بلیک مسلم تھے، کنورٹ ہوئے، اسلام قبول کیا، پھر باقاعدہ سعودی عرب میں جا کر وہ 7 سال رہے، عربی سیکھی، خاص طور پر دیہاتوں میں جا کر انہوں نے وقت گزارا عربی سیکھنے کے علاوہ، تاکہ جو عربی کا محاورہ ہے قرآن مجید کا اس کو وہ پک کر سکیں، اور بڑی زبردست ترجمہ ہے ان کا بہت سے پہلوؤں سے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا تلقین فرمائی، ربی زدنی علما۔ اب عام تراجم میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے علم، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، حالانکہ ہے وہ لفظ کیا، ربی زدنی، مجھے بڑھا دے، علماً، علم کے لحاظ سے۔ تو صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا، او مائی لارڈ انکریز می ان نالج، یعنی صرف میری معلومات نہ بڑھیں، میں بھی اپنی معلومات کے ساتھ بڑھ جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میری معلومات تو آسمان سے باتیں کر رہی ہوں اور میں زمین سے بھی نیچے کہیں کھڑا ہوا ہوں، تو انکریز می ان نالج۔ تو وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو معروف ترجمہ ہوا وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ تھا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے انگریزی کا ترجمہ کیا، ساتھ تفسیر بھی لکھی۔ اب جو امریکن انفلوئنس جو ہے وہ آتا جا رہا ہے نا، پہلے برٹش رول تھا، پھر امریکن رول آیا، اور امریکہ میں قانونی طور پر، آئینی طور پر جو غلامی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کالے جن کو وہ افریقہ سے زنجیروں کے ساتھ باندھ کر لے کے آئے تھے اپنی خدمت کے لیے، وہ قانونی طور پر برابر ہو گئے، اور قانونی اور آئینی طور پر امریکہ میں سلیوری ختم ہو گئی۔ اگرچہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک موجود ہے، لیکن قانونی طور پر نہیں ہے۔
اچھا، اب چونکہ وہاں پر غلامی ختم ہو گئی، لہذا غلامی کا لفظ یا سلیوری کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر آڈ ہے، بڑا عجیب لگتا ہے امریکنز کو. نہیں، سلیوری کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے ایون اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے. تو عبداللہ یوسف علی صاحب نے سلیو کی بجائے بونڈز مین کا لفظ استعمال کیا، عبد کے لیے، غلام کے لیے، بندھا ہوا آدمی، یعنی آزاد کے مقابلے میں بندھا ہوا، باؤنڈ مین. اس کے بعد پھر 1990s میں، یعنی 90 کی دہائی پچھلی صدی کی، اس کے آخری سالوں میں سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ایک ترجمہ کروایا ہے، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ، ساتھ ایک اور نام بھی ہے مجھے بول رہا ہے، لیکن جو پہلا نام ہے وہ ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ہے. وہ عبد کا ترجمہ ہمبل سرونٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سلیو نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بالکل اپوزٹ ایک دوسرے کے. اگر آپ کوئی چارٹ بنائیں اور کمپیریزن کریں سلیوری اور امپلائمنٹ کا، تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا. پہلا فرق کیا ہے کہ امپلائمنٹ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے. آپ کو کسی ملازمت کی آفر ہوئی ہے، آپ کا جی چاہے گا تو آپ وہ قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اور نہیں چاہے گا تو آپ ریجیکٹ کر دیں گے. یہ آپ کے پاس اختیار ہے، غلام کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ غلامی میں کوئی چوائس نہیں ہوتا، جبکہ امپلائمنٹ میں فل چوائس ہوتا ہے. پھر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے امپلائی اور امپلائر کے درمیان، جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جاب ڈسکرپشن. جاب ڈسکرپشن کہ آپ کس مقصد کے لیے اسے ہائر کر رہے ہیں، کیا کام لیا جائے گا آپ سے. آپ سے مینجمنٹ کا کام لیا جائے گا، اکاؤنٹس کا کام لیا جائے گا، سیلز مین کا کام لیا جائے گا، کیا کام لیا جائے گا آپ سے. پھر اس میں ٹائمنگز ہوں گے کہ آپ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کام کریں گے. پھر مراعات ہوں گی کہ آپ کو تنخواہ کتنی ملے گی، آپ کو ڈیوٹی کے درمیان کھانا بھی ملے گا، آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ ادارے کے ذمہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ مراعات ہیں، وہ بھی اس کانٹریکٹ کا حصہ ہوں گی. غلامی میں ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی بات کہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، دن کو بھی غلام، رات کو بھی غلام، صبح بھی غلام، شام کو بھی غلام، کھڑا ہوا بھی غلام، بیٹھا ہوا بھی غلام، لیٹا ہوا بھی غلام، جاگتا ہوا بھی غلام اور سویا ہوا بھی غلام. تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کے امپلائی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو آ کے، تو ہمیں آ کے نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھانا کھا لو، تم جو بھی حلال کھانا ملے کھا لو، ہم کھا لیں گے. رمضان کے مہینے میں کہے کہ بس اب فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک تم نے کچھ نہیں کھانا، ہم غلام ہیں. ہم کہیں اچھا جی. تو غلامی اس کو پہچانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں اپنا غلام بنایا ہے، کسی انسان کا نہیں. تو غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ پیدا بھی غلام ہوا، خود بھی غلام، غلام کا بیٹا، غلام کا پوتا، غلام کا پڑ پوتا، اور آدم جو اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کی اولاد ہے. اور یہ پیدا بھی غلام ہوا تھا، مرے گا بھی غلام، اور درمیان میں بھی کسی لمحہ اسے کوئی آزادی نہیں ہے. تو یہ ہے غلامی. جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا رب مان لیا تو پھر اس کے تقاضے ہیں جو ہمیں جاننے ہیں. سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لینا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. بار بار اندر سے ہمارا نفس اچھلے گا اور کہے گا نہیں میں چودھری ہوں. بلکہ وہ چودھری سے یاد آیا کہ مجھے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، میں اپنا نام بتا سکتا ہوں، روب ڈالنے کے لیے ڈاکٹر بھی ساتھ لگا سکتا ہوں، مزید روب ڈالنے کے لیے اپنی ذات اور برادری کا بھی ریفرنس دے سکتا ہوں، میں کتنا امیر آدمی ہوں اس کا بھی کوئی حوالہ دے سکتا ہوں.
لیکن میرا بہترین تعارف کیا ہے؟ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن میرا بہترین تعارف کیا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے والد صاحب کو، انہوں نے میرا نام ہی عبدالسمیع رکھ دیا، سب کچھ سننے والے کا بندہ، تو میں تو عبداللہ بائی نیم ہو گیا، لیکن آپ میں سے جس کا نام عبداللہ نہیں بھی ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور ہمارا بہترین تعارف یہی ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا، ہوئے مائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب العالمین کا بندہ ہوں، میں اس کائنات کے مالک کا بندہ ہوں، بندہ ہوں بندہ ہوں بندہ ہوں بندہ ہوں۔ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو سیکولر لکھاری ہیں، رائٹرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہ دے لیں، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہہ لیں، لیکن جو ان کے لکھنے کا فن ہوتا ہے ان کے پاس، وہ ایک بڑا سناریو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نابینا پیدا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے اس پر کہ اسے آنکھوں سے معروم رکھا ہے، لیکن ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، اور اگر حق ہو ہی نہ تو پھر تلفی کیسی؟ کیا میرا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسان بناتا؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کتا بناتا، سور بناتا، بچھو بناتا، سانپ بناتا، بھیڑ بناتا، بکری بناتا، اونٹ بناتا، تو میں انکار کر سکتا تھا کہ نہیں میں نہیں اونٹ بننا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا ہے، میرے ہاتھ بھی سلامت، میرے پاؤں بھی سلامت، میرا دماغ بھی صحیح، میری زبان بھی صحیح، میرے کان بھی صحیح، میری آنکھیں بھی صحیح۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسانات ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے مجھے محروم رکھتا تو پھر کوئی زیادتی ہوتی مجھ پر؟ ہرگز نہیں۔ میرا حق تو تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی عنایات ہیں کہ میں ایک صحیح سالم چلتا پھرتا سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا تندرست انسان ہوں، یہ اس کی عنایت ہے۔ تو یہ اپنے دل کو سمجھانا، دل میں بٹھانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ فارسی کا وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہرچہ ساقی ماریخت عین الطافس، میرے پیالے میں میرا ساقی جو بھی انڈیل دے وہ سراسر اس کا احسان ہی احسان ہے، اس کی مہربانی ہی مہربانی ہے، عنایت ہی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، یہ سب اس کی عنایات و مہربانیاں ہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو سمجھائیں، اس سے یہ بات منوائیں۔ زبان سے تو اللہ کے فضل سے ہم کہہ ہی رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل میں ہم یہ بات ہیمر کریں، پھر وہ بولے گا کہ نہیں نہیں میں بڑی شے ہوں، نہیں تو اللہ کا بندہ ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ میرے اندر یہ کمال ہے، نہیں تو اللہ کا بندہ ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تیرے اندر یہ وصف رکھا ہے، اللہ نے تمہیں یہ کمال عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ حسن عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ مہربانی فرمائی ہے۔ تو اپنے دل کو سمجھانا، اور جب سمجھ میں آئے، جتنا بھی سمجھ میں آئے، اس کی بنیاد پر اللہ سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا اس کے سامنے فقیر بن کے۔ تو فقیر سے قرآن مجید کی آیت یاد آئی سورہ فاطر کی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی فقیر کا اگر میں سادہ ترجمہ کروں تو اردو میں محتاج، انگریزی میں ڈیپینڈنٹ، اور غنی اس کا الٹ ہے انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ صرف ایک ذات ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، الغنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کے سامنے اس کے گداگر ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے، اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب مرحوم و مغفور، ان سے میں نے خود سنا کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو علامہ نے فرمایا یہ سورہ فاطر کی آیت، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ واحد ذات ہے کہ جو غنی ہے، بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تم کرو یا نہ کرو۔ دوسرے مصرے میں تو وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، ضمنی سی بات ہے عرض کر دیتا ہوں کہ روز معاشر عذر آئے من پذیر، یعنی ہر بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے نا۔ ہم بھی صبح و شام ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، بخش دے مجھے، معاف کر دے مجھے۔ تو علامہ اقبال کی ایک اپنی ذہنی سطح ہے۔ اب وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو ایڈا وڈا، ہر چیز سے بے نیاز، اور میں سراپا تیرا محتاج، تمہیں کوئی حساب لینا چنگا لگے گا؟ لہذا روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن تو میرے جھوٹے سچے بہانے قبول کر لینا۔ تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا بھی تقاضا ہے نا، تو اس گندے کو منہ نہ لگانا، بس سمری ٹرائل کر کے مجھے معاف کر دینا۔ تو اپنے دل کو یہ سمجھانا، آج یہ لیسن لے کے جائیے۔ میں اپنے لیے بھی یہی کہتا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم سب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ آج آپ حضرات سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ آج ذرا اپنے دل کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اس کو قائل کیجئے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو آزاد نہیں ہے، تو چودھری نہیں ہے، تو مسٹر نہیں ہے، تو میاں نہیں ہے، تو سائیں نہیں ہے، تو بندہ ہے، غلام ہے۔ اپنی خودی پہچان، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ اللہ کو رب ماننے کے بعد، زبانی ماننے کے بعد، دل میں اس کا یقین پیدا کرنا، اپنے دل کو قائل کرنا، اس کے اندر یہ بات گھسانا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنے دل کو یہ سمجھانا تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہے۔ پنجابی زبان میں تو خیر محاورہ یہی ہے کہ کسی کو کہنا ہو کہ ٹھیک ہو جا، تو اس کا باب محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن جا۔ تو آئیے ہم بھی بندے بن جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔